بی سی کی ایک رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے کاہل انسان کہاں پائے جاتے ہیں؟ پاکستان میں. آفس سے باہر, ہمارے آفس کے باہر یار. اس کو یہاں پڑھا لو یا کوئی سکل سکھا لو یا اس کو یہی رہنے دو, ہم سکل سکھائیں گے. بازو نہیں ہے اور دونوں ٹانگیں نہیں, لیکن وہ پنجاب پولیس میں جاب کر رہا ہے. علی بھائی عزم و ہمت کی ایک مثال ابھی بی بی سی کی ایک یار میں نے آپ کو کہا میرے بارے میں آنر نہ بتایا گیا. سب یہی کہہ رہے تھے وہ تم نہیں ہو سکتے پنجاب پولیس میں, کیسے تم کون سا ٹیسٹ دے رہے ہو, کیا کر رہے ہو. نہیں, بالکل تمہارا کوئی اس میں کردار ہی نہیں ہے. کہ وہ جو ٹانگیں ہیں وہ میری باڈی کو بیلنس نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میرا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا. السلام علیکم, پلانٹ فن کے ساتھ میں اصغر اور میرے ساتھ ہیں جناب علی حیدر اور ہمارے ساتھ ہیں گل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. علی بھائی عزم و ہمت کی ایک مثال ابھی بی بی سی کی ایک یار میں نے آپ کو کہا میرے بارے میں آنر نہ بتایا گیا. کوئی خبر ہے وہ بتائیں گے یار. ایک یار قسم سے اتنی سیریس نیوز تھی جس کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. نہیں اب ایسے ہی ایسے جائے گی. چلو یار کرتے ہیں. سر عزم و ہمت کی ایک مثال ہے پاکستانی ایک, اور اس کی خبر ابھی بی بی سی نے رپورٹ کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. جی جی ابھی میں نے اس کو پڑھا ہے. ہماری پنجاب پولیس دیکھیں جو ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتی ہے, اس کے لیے اس میں سے پازیٹیو خبر ڈھونڈنا, ٹھیک ہے, اور پازیٹیو خبر کو پھر اس طرح پروپوگیٹ کرنا, یہ بڑی بات ہے. وہ بھی آج کل جب ہمارا جو مرال ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے ڈیو ٹو رحیم یار خان جو سانحہ ہوا, حادثہ ہوا. اب میں بتانا ہے آپ کو, یہ لگا تھا کہ ایک بندہ ہے حسنین, اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کے لیے جو آزمائش رکھی, اور وہ یہ کہ اس کے اب دونوں بازو, ایک بازو نہیں ہے اور دونوں ٹانگیں نہیں, لیکن وہ پنجاب پولیس میں جاب کر رہا ہے. کمال کی بات ہے. اور وہ پنجاب پولیس میں جو جاب کر رہا ہے وہ 100% ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہے. اس کی جو اسسٹنٹ کلرک کی جو جاب ہے, صحیح آئی سی ایس اس نے کیا ہوا ہے, اور آئی سی ایس کرنے کے بعد جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا تھا اس کے اوپر وہ پورا اترا, اور اس نے اس کے بعد پنجاب پولیس کو جوائن کیا 2016 میں. لیکن جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنی سٹوری نریٹ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہاں تک پہنچے. جی اس دنیا میں لوگ کس ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتارے. یہاں لوگ انجینئرنگ, ایم بی اے, ڈاکٹر بن کے تیار کریں کیا, کس طرح کر رہے ہیں, اور ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا, ہمارے پاس ہے کیا. اور میں چیلنجنگ جاب ہے ظاہر, پولیس فورسز میں جانا کوئی آسان کام تھوڑی. دیکھیں پولیس یا کسی بھی فورسز میں آپ کی جاب جو ہے نا وہ 24 آور جاب ہوتی ہے. جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر میری وہ جو فائل ہے وہ میرے لیپ ٹاپ میں یا میرے کمپیوٹر میں صبح آپ کو بتاؤں گا. نو, نیشنل ڈیوٹیز ہے, آپ کو یہ فوراً سے کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو حسنین ہے نا, یہ بیسیکلی لاہور سے بلونگ نہیں کرتے تھے, تو جب یہ بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کے لاہور کو دیکھتا ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اور یہ پاکستان کہہ رہا ہوں, یہ لاہور جب آئے تو یہ 3 منزلہ گھر میں ٹھہرے. ان کے ریلیٹیو کا بھی ہو سکتا ہے, اس انٹرویو میں یہ تو انہوں نے نہیں بتایا, لیکن وہ کوئی کرائے کا گھر بھی ہو سکتا ہے. اینی کہہ رہا مجھے لاہور دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں فٹافٹ بھاگا اور میں نے چھت پہ جا کے نہ سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لاہور کیسا دکھتا ہے. میں نے جب دیکھنے کے لیے دیوار پہ اپنے ہاتھ رکھے تو مجھے وہاں سے کرنٹ لگ گیا, اور اس کرنٹ نے میری باڈی کو جھلسا کے رکھ دیا. صحیح کہہ رہے 6 مہینے تک جو ہے وہ میرا علاج چلا, لیکن میری جو ٹانگیں اور میرا بازو یہ جو ہے وہ میرے جسم کا حصہ نہیں رہے. اب جب یہ میرے جسم کا حصہ نہیں رہے, اور میں اس وقت 3rd کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اپنی اسٹڈی کو کوئٹ نہیں کر سکتا. تو میری ماں جو ہے وہ مجھے ڈیلی اٹھا کے اسکول لے کے جاتی تھی 2 کلومیٹر دور, اور پھر وہاں سے واپس لے کے آتی تھی, اور پھر میں نے اسی طرح سے مطلب انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ بہنوں کے اکلوتے جو وہ ہو. جی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی. فیملی کے لیے تو ظاہر ہے بہت تکلیف دہ عمل تھا, لیکن وہ جو بچہ تھا 3 سال, تیسری کلاس کا بچہ, اس کی جو ہمت تھی, 8-9 سال کا بچہ ہوگا, اس کی جو ہمت تھی اس نے ساری چیزوں کو مات دے دی. اور پھر ہوا کیا, جب انہوں نے میٹرک کیا اور وہ پاس ہو گئے, تو تب ان کو یہ پتا چلا کہ دنیا میں مصنوعی ٹانگیں بھی لگ جاتی, اور وہ مصنوعی ٹانگیں لگانے کے لیے جتنے پیسے ریکوائر ہیں وہ میرے پاس نہیں. کہتے پھر ہم لوگوں نے حکومت سے رابطہ کیا, اور اس وقت کی جو حکومت تھی پاکستان کی, اس نے بالکل ایک حکومت کے بچے کے طور کے اوپر, ایک پاکستانی سٹیزن کے طور کے اوپر اس کو اٹینڈ کیا, اور اس کے لیے وہ وسائل اور وہ ہیلپ پرووائڈ کی جس سے اس کی ٹانگیں لگ سکیں.
اور کہتا ہے کہ جو ڈاکٹرز میرے ساتھ انہوں نے الائن کیے دوسرے ملک کے, انہوں نے جب وہ ٹانگیں بنانے کا پروسیس شروع کیا تو اس کے بعد پرابلم یہ آ گئی کہ وہ جو ٹانگیں ہیں وہ میری باڈی کو بیلنس نہیں کر پا رہی تھی, کیونکہ میرا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا, میری ایک بازو نہیں تھی. تو اب وہ جو بیلنس آؤٹ ہو رہا تھا تو میں کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی اگر بازو بھی لگے گی اور وہ ویٹ آپ مینج کریں گے پھر آپ کا یہ ہوگا. اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس کائنڈ انف حکومت نے پھر سے میرے ساتھ وہی کام کیا, انہوں نے کہا جتنا بھی پیسہ لگے کوئی بات نہیں آپ لگوائیں. اور کہتا ہے پھر جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو پھر مجھے یہ یاد آیا کہ اگر میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں اپنے راستے پہ, اپنی ترقی کے راستے پہ قدم بھی اٹھا سکتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. پھر میں نے کوشش کر کے آئی سی ایس کیا, اور آئی سی ایس کرنے کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں اسسٹنٹ کلرک کی, اور میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا, اور اپلائی کرنے کے بعد میں سلیکٹ ہو گیا. زبردست. سلیکٹ ہونے تک بھی لوگ جو ہے وہ مجھے جب کہتا میں نے, دیکھیں نیگیٹو فیکٹر ہر جگہ ہوتا ہے علی بھائی جی, وہ آپ کے ٹیسٹ کر رہا ہوتا نا آپ کے کتنے کمیٹڈ ہیں. تو کہتا ہے مجھے میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے جاننے والے وہ سب یہی کہہ رہے تھے وہ تم نہیں ہو سکتے پنجاب پولیس میں, کیسے تم کون سا ٹیسٹ دے رہے ہو, کیا کر رہے ہو, نہیں بالکل تمہارا کوئی اس میں کردار ہی نہیں ہے. لیکن کہتا ہے جب میں نے جوائننگ دی تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا, صرف مٹھائی کھلائی. میں نے کہا جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جاب دے دی, اور وہ کہتے ہیں میں اس جاب کو اتنے اچھے سے پرفارم کر رہا ہوں کہ ابھی دبئی میں ایک ایونٹ ہوا, اس ایونٹ میں کئی ملکوں کی پولیس نے حصہ لیا, اور ہمیں کس نے ریپرزینٹ کیا آپ کو پتا, حسنین. کیا بات ہے, اور ان کو ایوارڈ ملا وہاں سے, صحیح کہ ہی از سو گڈ ورکر, بنتا بھی تھا, ان کو ایوارڈ ملا, اور وہ ایوارڈ انہوں نے لا کے آئی جی صاحب کو پریزنٹ بھی کیا اس وقت. صحیح. اصل میں یہ دیکھیں نا, اب اس میں بھی کیپیبلٹیز کے حساب سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب انفارمیشن کا دور ہے, ڈیٹا کا دور ہے, یہ جاب بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ڈیٹا کے اوپر ہی ساری آپ نے سارا پروسیجر بنانا ہے, ساری کاروائی عمل میں آئے گی, کہاں ایکشن کرنا ہے. ایکشن تو ظاہر بعد میں ہی آتا ہے, تو ظاہر امپورٹنٹ جاب ہے ان کی. اور میں تو حیران ہوں کہ حکومت پاکستان کی بات آپ نے کی نا, کہ دو تین دفعہ ہیلپ کرنے کو تیار ہوئی. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. پتہ ہے کیا, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بچہ تھا اس نے ہمت نہیں ہاری. بچے نے ہمت اس لیے بھی نہیں ہاری کیونکہ جو اس کے ماں باپ تھے نا وہ اس کی ہمت بڑھاتے رہتے تھے, پازیٹیو رہے, وہ نیگیٹیوٹی کی طرف گئے ہی نہیں, اسی لیے بچے میں ہمت آتی رہی. ہمت تب بھی ہوتی ہے جب آپ کا ارد گرد کا ماحول آپ کے ساتھ پازیٹیو رہے گا, ورنہ اگر وہ بھی کہتے ہیں مارے گا لوٹے گا تو پھر ختم ہو جاتا. اچھا, وہ ایک اور بھی اس میں انہوں نے ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں نے پھر گاڑی چلانے کا, تو کہ اسکول جاتے تھے ڈرائیونگ اسکول والے, وہ کہتے آپ نہیں سیکھ سکتے, پھر انہوں نے یوٹیوب کے بایا جو سیکھا, اور اب وہ گاڑی چلا رہے ہیں, 10 سال سے کہہ رہے ہیں چلا رہے ہیں. شادی شدہ ہیں, 2 بچے ہیں ان کے, ہی از اے ویری ریسپانسبل فادر. ویری گڈ. ہاں جی. سو مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں, دوسری طرف بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے کاہل انسان کہاں پائے جاتے ہیں, پاکستان میں. آفس سے باہر, ہمارے آفس کے باہر یار. پاکستان کا نام نہ لیجیے گا پلیز, اتنے بھی کاہل نہیں ہیں. تو 3rd نمبر پہ آ رہا ہے, یعنی ہے, اور پہلے ہم سے بھی آگے کوئی. ہاں جی, ہم سے بھی آگے ہیں ایشیا کے سارے. واہ واہ واہ, ایشیا کے, مطلب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کاہل انسان جو بیٹھ کر اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, وہ سب اس ریجن میں پائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ کون ہے, ہے کون, وہ سومو ریسلر ہی ہوں گے, وہی بیٹھے رہتے ہیں جاپان کے. سر وہ بھی دیکھے ریسلنگ ہی کرتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے, ایون سنگاپور. اچھا, اس میں کاہل لوگ ہیں, مطلب مشینوں سے کام لیتے ہیں. مشینوں سے کام لیتے ہیں. تو اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک طرف آپ ایسے لوگوں میں گرے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہاتھ پیر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے. دوسری طرف میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار بی بی سی نے رپورٹ کی ہے, پنجاب پولیس نے ابھی تک اس کو کیوں نہیں گلوریفائی کیا؟ ہاں بالکل. جب پنجاب پولیس مانگنے والوں کو پکڑتی ہے تو اس کے ساتھ لگائے نا یہ ویڈیو کہ یار یہ بچہ کچھ کر سکتا ہے, تو تم کیوں نہیں, آپ کیوں مانگ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں, آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ حسنین کر سکتا ہے, 3rd کلاس میں وہ معذور ہو گیا تھا جسمانی طور پہ, لیکن ذہنی طور پر مضبوط رہا, لیکن اس کا ذہن مضبوط رہا. ہمارے پاس کیا ہے, ہم جسمانی طور پہ ٹھیک ہے سارے, لیکن سگنلز پہ کھڑے ہیں اور ذہنی طور پہ سارے معذور ہیں, مانگ رہے ہیں. بھئی ایفرٹ کریں, کچھ تو کریں. ویسے تو آج کی خبر تھی کہ مانگنے والے جتنے ہیں ان کو کاروائی شروع کر دی ہے پنجاب حکومت نے, کہ یہ جو ہیں ان کو سب 8 سال کم از کم 8 سال کی سزا ہوگی, کہ جو یہ گروہ چلا رہے ہیں. 8 سال کی سزا دے کے آپ نے جیل میں بند کر دینا ہے, اور جیل میں پھر جناب علی وہ صرف مانگنے والے سے, بیکاری سے ایک اور ڈگری اوپر جا کے پھر آپ باہر نکلے گا, اس کو کچھ سکھائیں,
نہیں وہ ڈیٹرنس میرا خیال ہے ڈیٹرنس قائم کریں گے, اس طرح اوپنلی نہیں مانگ رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے ظاہر جا کے. سر ان کو ایجوکیٹ کر لینا, ان کو کوئی اسکلز ہے نا سر, یہ اتنے کوئی ڈیٹ ہے ان کو دے بھی دینا تو یہ ان کو مانگنا زیادہ آسان لگتا ہے, وہ کہتے ہیں محنت ہی کرنی ہے. اس کے پیچھے بھی پورا نیٹ ورک ہی کام کر رہا ہوتا ہے نا, مسئلہ یہ ہے, ورنہ سنگل ہینڈلی کیا کوئی مانگ سکتا ہے, آسان تھوڑی ہے ویسے تو اپنے آپ کو ظاہر ہے ضمیر کے کئی ایسی مانگنے والی. میں نے اس کو بولا ایک دفعہ ایک لڑکی تھی بہت ٹھیک ٹھاک اور میرے ساتھ چلی آ رہی ہے, تو میں نے کہا میں کس بیس پہ دوں, آپ مجھے بتا دو, آپ کے ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہے, کتنے بہن بھائی ہو, سارا بتایا کہ ہم سب مانگتے ہیں فلانا. اور میں نے اس کو بولا میں ایک جگہ پہ کھڑی ہوگی, میں اور میری بیٹی تھے, میں نے کہا جوس پیو گی, ہم پینے لگے ہیں. کہتی نہیں مجھے پیسے چاہیے. میں نے کہا تمہیں پیاس لگی ہوگی پانی پی لو, تو کہتی نہیں. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ میں آٹا لے کے دے دوں, نہیں کہتی پیسے ہی چاہیے. میں نے کہا چلا پھر میرے ساتھ, مریم نواز ہی بن گئی. نہیں مطلب یہ تھا کہ اگر ضرورت زیادہ ہے تو میں اس کو تو ٹٹول رہی تھی. پھر میں نے کہا اچھا وہ کام کرنا ہے نا, آ جا پھر میرے گھر میں کام کر لے. یہ نہیں کہا سڑک بنوا دے. نہیں میں نے کہا پھر آ کے میرے گھر کام کر لے. کہتے نہیں کام نہیں میں کر سکتی, اس طرح تو میں زیادہ کما لیتی تیرے سے بھی زیادہ. اور اچھا وہ آپ اس کو بتائیں نا جو بچی ملی جس کے دادا اچھا کماتے تھے کہ دکانیں, اور باپ نے یہاں لا کے اس کو مانگنے میں سب کو, وہ گورنمنٹ کی کسی جاب سے ریٹائرڈ اچھے ویل سیٹلڈ جہاں پہ وہ رہتے ہیں, شاید پتہ نہیں کون سی, کہ اس کا باپ نشہ کرنے لگے اور علاقے کے تھے ادھر پنجاب کے کسی علاقے, اور گھر بھی اچھا خاصا, دکانیں اچھی خاصی, اور بچی کماری مانگ رہی ہے. اور دادا نے اس لیے نکالا کہ باپ نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور مزے کی بات ہے کہ ماں بھی کوئی جاب ہی کرتی ہے, وہ کسی اسکول میں پڑھاتی ہیں, لیکن باپ جو ہے رکشا بھر کے صبح کسی پارک میں لے آتا ہے, اور صبح سے لے کے شام تک جو ہے اس بچی کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ آپ بتا رہی ہیں کہ ہے, مطلب وہ, لیکن وہ کہہ رہی ہے میرا کوئی ٹارگیٹ ہے. حیرت ہے. اچھا آپ دیکھیں نمیبیا نا, نمیبیا کنٹری, انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا, انہوں نے اپنے ملک میں جب ان کے ملک میں بہت زیادہ بیکرز ہو گئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ان ساروں کو ایک دفعہ اٹھاؤ, ایک ملٹی سٹوری ان کے پاس بلڈنگ تھی, انہوں نے کہا اس میں ہاسٹل بناؤ, ان سب کو یہاں لے, جس کے گھر والے اس کو لینے آئے اس کو اس کے گھر والوں کو دے دو, لیکن اسے کہو کہ یہ ہمیں دوبارہ یہ کام کرتا نظر نہ آئے, اس کو یہاں پڑھا لو یا کوئی اسکل سکھا لو, یا اس کو یہی رہنے دو, ہم اسکل سکھائیں گے, ہم اس کو کام کروائیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو صبح بھیج دیتے ہیں, یہ مانگنے لگ جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ, یہی کام پاکستان کو بھی کرنا ہے, ان لوگوں کو اون کرنا ہے, وہاں کے لوگ تو مان بھی جائیں گے. اچھا ویسے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جتنے بھی شہر کے اندر مانگنے والے ہیں, درمیان میں جو گرین بیلٹ ہوتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ لگائے پودے, اور ایک جو روڈ ہے اس کے اوپر 5 جو بیگرز ہیں ان کو اس کی حفاظت میں مامور کر دیں کہ اس کو پانی لگانا ہے, اس کا ٹیک کیئر کرنی, سارا دن وہ کھڑا ہی روڈ پہ رہتا ہے اور مانگنا نہیں ہے. 500 300 جو بھی حساب بنتا ہے وہ کرے, اسے پراپر ٹرین کر لے, اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, سیدھا ہو سکتا ہے. نہیں عادی ہو چکے ہوتے ہیں, وہی بادشاہ جسے جیسے فقیر سے شادی کر لیتا ہے وہ والے حالات ہیں. کہتا میں نے مانگ گئی, وہ کہتی میں نے کھانا ہے, وہ بھوکی مرنے لگ جاتی ہے, میرا فقیر اس کو کچھ دے دے ویسے بنا کے, تو پھر وہ پورا کرتا ہے. ہاں وہ اس طرح ہی ہے کہ وہ ہاں جی بادشاہ شادی کر دیتا ہے کسی فقیر عورت سے, تو جب وہ آتی ہے تو وہ ٹیبل سج جاتی ساری اس کے لیے, وہ اسے دل ہی نہیں چاہتا اسے کھانے پہ, وہ بڑی پریشان. بادشاہ کہتے ہیں ویک ہو رہی ہے, جو بیوٹی ظاہر وہ جا رہی ہے, تو وہ جو اس کا وزیر ہوتا ہے اسے مشورہ دیتا ہے کہ جو ملکہ کو عادت ہے مانگ کے کھانے کی, تو آپ اس کے سامنے ایسے نہ رکھیں, ایک دروازہ سا بناتے ہیں, اسے روشن دان میں سے آپ نوک کرے گی اور کہے گی مجھے دو, تو ایک پیالہ رکھ دیں, وہ اس سے ہی کھایا کرے گی, تو وہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. جیسے یہ بتا رہے ہیں لوگ نشے میں لگ گئے, ان کو بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے, بچیاں یار اتنی اچھی کہ وہ اسکول جا سکتے ہیں. نہیں 13 منٹ ہو گئے. اچھا وہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ سب ہیں نیگیٹو تھاٹس, پازیٹیو سیلوٹ ٹو حسنین, بالکل پازیٹیو سیلوٹ ٹو حسنین کہ اس نے اپنی لائف میں اتنی بڑی آزمائش کو بھی پس پوچھ ڈالا اور وہ اچیو کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا, اور اس نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی. آپ کو بھی یہی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.